السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہمایوں محبوب پروگرام ستاروں کی بات ہمایوں کے ساتھ کے حوالے سے ARY ڈیجیٹل پہ آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے عرض کیا تھا کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بولا کہ آپ خط کرتے ہیں تو خط میں تو ظاہر 15-18 ہی آدمی ہو پاتے ہیں، تو اب میرے پاس اتنے خطوط جمع ہو گئے تو میں نے کہا چلو پھر وہ ہمیں اس میں انفارمیشن ملتی تھی، نالج ملتی تھی، وہ آپ نے بولنا چھوڑ دیا۔ تو میں نے پچھلے ہفتے سے یہ کیا تھا کہ ایک سیگمنٹ 25 منٹ کا پروگرام ہوتا ہے تو 8 منٹ میں نے خطوں کے لیے مخصوص کیے تھے، اب وہ لاسٹ میں کروں گا، اور شروع کے 2 سیگمنٹ جو ہیں وہ ایز اٹ از جیسے پہلے چلتے تھے ایز یوجول ان کو اسی طرح کروں گا۔ اسٹرالوجی کی بھی بات کروں گا آپ سے ڈیفرنٹ انداز میں، اور بھی بہت ساری چیزیں بتاؤں گا، اور کچھ حالات حاضرہ پہ بھی آپ سے بات کروں گا۔ دیکھیں، بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا پاکستان کا آپ کو کیا لگتا ہے۔ میں نے آپ کے سے عرض کیا تھا کہ پاکستان کے لیے ستمبر، اکتوبر، نومبر ذرا سے سیاسی حوالے سے اور دیگر حوالے سے ڈسٹرب ہے، فائنینشیل۔ وہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ فائنینشیلی ہم کتنا افیکٹ ہوا۔ لیکن ایک بات میں نے اور کہی تھی، میں نے کہا تھا اگر میرے اللہ کو منظور ہوا اور رب کا حکم ہوا اور کرم ہوا پنجتن پاک کے صدقے، تو انشاءاللہ نومبر کے بعد تھوڑی سی اکنامکس میں بہتری آنے کے چانسز پیدا ہوں گے۔ اور اب ایک بات میں نے آپ سے وہ فوڈ کموڈیٹی کی بات کی تھی، انڈیا کے حوالے سے بات کی تھی، وہاں پہ سیلابوں کا اور اس کا آنے کا وہ بات کی تھی، وہ ابھی تک اب چنائے ان کا بھگت رہا ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی رب العزت کے حکم سے یہ دنیا میں ایکسپوز ہوگا مودی، اور اس کو ذلت مودی کی جو میں ایپیسوڈ چلاتا تھا وہ ابھی بدستور چلیں گے، ابھی اس کے بہت سارے ایپیسوڈ آنے آگے۔ وہ تمام چیزیں اپنی جگہ، میں نے کہا تھا چائنا اس کو اس طریقے سے کرے گا جو اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، بہت سارے لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار آپ جنگ 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 کی بات کرتے ہو۔ بھائی میں کوئی جنگ کا شوقین نہیں ہوں، نہ ہی میں کوئی جنگ کا فروغ دینے والا ہوں، لیکن دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے ہو چکی ہوتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کشمیریوں نے، آپ کو یاد دلاؤں میں، ایسٹ تیمور اور ساؤتھ سوڈان اس کا 5% بھی نہیں ہوا تھا، مگر وہ چونکہ مسلمان نہیں تھے تو اس لیے ان کے لیے UNO بھی، امریکہ بھی، سب جاگ گئے تھے ان کی آزادی کے لیے۔ لیکن کشمیریوں کا بیچاروں کا قصور یہ ہے کہ وہ کلمہ گو مسلمان ہیں، تو اس لیے دنیا اس پہ سو جاتی ہے۔ مگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں، میں آج اس لمحے تک بحکم اللہ اس بات پہ قائم ہوں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات سے یا وفود بھیجنے سے یا ڈسکشن کرنے سے کشمیر کا مسئلہ حل ہوگا، تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ یہ بات کو آج میری ریکارڈ پہ رکھ لیجئے گا۔ یہ سالوں پہلے جب امن کی آشا، امن کی بھاشا چل رہا تھا، میں نے کہا تھا یہ سب زیرو ہو جائے گا، اور ابھی تک پاکستان نے جو اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے ٹھیک ہے، مگر اس میں کچھ چیزوں کی قباحتیں جو مجھے اپنوں سے بھی شکایتیں کرنی چاہیے تھی کشمیر کے حوالے سے، مگر وقت کرتا ہے پرورش برسوں، ہاتھ سے ایک دم ہوا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے وقت متعین کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ انشاءاللہ چیزیں اٹھیں گی۔ اور میں نے ایک سن کہا تھا، میں نے کہا تھا 2022 کے اینڈ یا 23 کے بعد دنیا میں آپ دیکھیے گا کس قسم کے جنگی ماحول بنیں گے۔ یہ صرف پاکستان، انڈیا نہیں، چائنا، یہ چیز نہیں، میں پورے ریجن نہیں، پورے گلوبلی بات کر رہا ہوں۔ اور کہاں کیا ہوگا یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا، نئے نئے اسکینڈلز آ سکتے ہیں، نئے نئے جھٹکے پڑ سکتے ہیں معاشی، اور فوڈ کی شارٹیج ہوگی آگے چل کے جتنا یہ وقت گزرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا ہے۔ دیکھیں رب العزت جب کسی پہ نامہربان ہوتا ہے نا، اور سب سے پہلے اس کی عقل مت ماری جاتی ہے، وہ سمجھتا ہے میں جو کام کر رہا ہوں وہ سب سے درست کر رہا ہوں، باقی سب غلط ہے، وہ فیصلے ہی غلط کرتا ہے۔ دوسری چیز، جب کسی قوم کے اوپر اللہ نامہربان ہوتا ہے، تو ابھی تو ایک کرونا کو رو رہے ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کو پورا اپڈیٹ دیتا تھا، یہاں رکے گا، یہاں اٹھے گا، یہاں ویکسین بنے گی، یہاں ختم ہوگا، لیکن ابھی جان نہیں چھوڑے گا۔ کرونا آ رہا ہے، چل رہا ہے ابھی، کبھی ڈینگی آ رہا ہے،
کبھی کچھ آ رہا ہے، کبھی وائرل ہو رہا ہے، یہ چیزوں کو سوچیں. بے وقتی بارشیں ہو جانا، ایک دم بہت ٹھنڈ. اب لوگ بولیں گے یار یہ تو ایک موسمیاتی گلوبل وارمنگ ہو رہی ہے، وہ سب اپنی جگہ، اس کو چھوڑ دیں. جب اللہ تعالیٰ کسی پہ نامہربان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس معاشرے سے برکت اٹھا لیتا ہے. برکت اس طرح اٹھ جاتی ہے. آج دیکھ لیجیے آپ، چاہے 10 لاکھ کمانے والا ہے وہ بھی مطمئن نہیں ہوگا تو 10,000 والا تو بیچارہ مطمئن ہی نہیں ہوگا. یہ آپ سوچ لیجئے، وہی کھانا جو پہلے 5 کو پورا ہو جاتا تھا وہی سمٹ کے 2 تک آ جائے گا. برکت اٹھ جاتی ہے. اب یہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں. اگر میں بات کرتا ہوں، آپ من حیث الامہ دیکھیے، مسلمانوں میں کہاں آپ کو ایمانداری سے بتائیے وہ حمیت، وہ غیرت، وہ جذبہ جہاد فی سبیل اللہ، وہ کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اگر آ رہا ہے تو مجھے ضرور بتائیے گا، ہو سکتا ہے میری اصلاح ہو جائے. دوسرا، معاشرے کے اندر بے ایمانی، دھوکہ دہی، جھوٹ، میں اور میرے بچے بچ جائیں باقی سب بھاڑ میں جائیں، میں اور میرے بچوں کی نیشنلٹی ہو جائے باقی جو مرتا ہے مرے، میری یہاں پراپرٹی بن جائے، یہاں میرا اس ملک میں یہ ہو جائے، اس ملک میں یہ ہو جائے. یہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے. وہ تو نیتوں کا حل جانتا ہے. تو وہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں، اور یہ لوگ جو فرار کی کیفیت میں جاتے ہیں نا کہ یار یہاں سے نکل جاؤ تو ہم بچ جائیں گے، ہم یہ ہو جائیں گے، موت جو اللہ نے مقرر کر دی، میں اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. میں ایک چیز سوچتا ہوں بعض دفعہ، رب نے جگہیں کیسی متعین کی ہوئی کہ کہاں آئے گی، کب آئے گی، سوائے اللہ کے کسی کو معلوم نہیں ہے. اب یہ دیکھیں، ہمارے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. بہت پیارے دوست، بہت اچھے انسان، عمر شریف بھائی بیمار یہاں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑے اچھی جگہ دی. میں تو ان کی قبر مبارک کو بھی دیکھا ہے، ماشاءاللہ وہ کس ولی اللہ کی سائے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے، لوگوں کے لیے جگہ مختص ہو جاتی ہے. کراچی میں بیمار ہوئے، جانا امریکہ تھا، رکے جرمنی میں، ملک الموت سے ملاقات کہاں ہوئی؟ جرمنی میں. نہ امریکہ جا سکے، نہ اپنی جنم بھومی میں. کہاں جا کے انتقال ہوا وہ الگ بات ہے، دفن اللہ تعالیٰ نے اپنی سرزمین پہ کرایا. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سوچتے ہیں ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے تو ہم بچت ہو جائے گی، ہم بھاگ جائیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے نا تو وہ من حیث القوم آتی ہے، ٹاپ ٹو باٹم تک آتی ہے. اور یہ میں پاکستان کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، جو لوٹ رہا ہے، کھسوٹ رہا ہے، یا جو بھی کر رہا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی مکافات عمل کے تحت قیمت پے کرے گا. ہم تو اللہ سے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنا میری اوقات و حیثیت ہے میں اتنا ہی بول سکتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ میرے پاکستان پہ اپنا کرم کرے اور اعمالوں کی سزاؤں سے محفوظ رکھے. انصاف نہیں، رحم مانگ رہا ہوں میں رب العزت کا. ایک وقفہ لیتا ہوں، وقفے کے بعد اس گفتگو کو کنکلوڈ کرتا ہوں. میں آپ سے آمدید کہتا ہے ہمایوں محبوب، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں ٹویٹر، فیس بک، لنکڈ آن، یوٹیوب چینل سب میرے نام سے فراڈ اور جھوٹ ہے. اس پہ قطعی اپروچ نہ کریں. ہر پروگرام کے آخر میں بتاتا ہوں کہاں اپروچ کر سکتے ہیں، اور ٹکر بھی چل رہا ہے آپ کی اسکرین پہ کہ سوشل میڈیا پہ میری کنیکٹیوٹی نہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا، آج آپ سوچیں میں نے کتنے لوگوں کو، یہ جو خاص طور پہ یہ جو مہنگائی کا، انفلیشن کا ایک دور چل رہا ہے، ایک دکان ایک علاقے میں کسی چیز کا پرائس کچھ ہے، اس سے آگے کچھ اور ہے، اس سے آگے کچھ اور ہے. جو تھوک والا ہے وہ بھی سوچتا ہے میں اسٹاک کر لوں تو میں پروفٹ کما لوں گا. اس سے آگے ریٹیلر کے پاس جاتی ہے تو وہ بھی اسٹاک کر لیتا ہے، دام تو بڑھے تو میں فائدہ کما لوں گا. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ کیا کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے لیے، اپنے گھر کے لیے یہ بیماریاں اور نحوستوں کے انبار جمع کر رہے ہیں. لعنت بھیجیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس نے اجناس اور غذائی ضروریات یا بنیادی ضروریات کی ان مخلوق خدا کی چیزوں کا اسٹاک کرے اس خیال سے کہ اس کو پھر بڑی بھی قیمت سے بیچے گا تو اللہ تعالیٰ کی، ملائکہ کی اور میری سب کی اس پہ لعنت اور ملامت. تو ایسا پیسہ نہ میں سمجھتا ہوں نہ وہ ٹکتا ہے،
نہ نسلوں کو نصیب ہوتا ہے، اور نہ میں نے آج تک میں اپنی زندگی میں آپ کو ایک اپنا آبزرویشن بتا رہا ہوں، ایک بہت بڑا سود خور تھا، وہ سود پہ پیسے دیتا تھا اور بڑا بدتمیز تھا. میں تو بچہ تھا، میں نے اس کی شکل دیکھی، آپ بلیو کیجئے گا، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نے اس کا مرنے کے بعد جب اس کی ڈیڈ باڈی آئی تو میں نے یہ زبان کو اس طرح ٹیڑھا دیکھا تو منہ سے کف جو ہوتا ہے نا کالے رنگ کا وہ نکل رہا تھا، مطلب جیسے چہرے پہ ایک عجیب طرح کی پھٹکار. اور میں نے ایسے چہرے دیکھے جیسے ماشاءاللہ ابھی سوئے میں. تو اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے دنیا میں یہ نہیں کہہ رہا نعوذ باللہ میں سب سے بڑا مومن یا میں بہت بڑا ولی، میں تو سب سے گھٹیا مسلمان اپنے آپ کو سمجھتا ہوں. مگر جہاں تک ہو سکے آپ جتنا قریب جو اللہ کا فرمان ہے، جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق چلیں. اب بہت سارے وہ پھر ایک نئی بحث چھڑ جائے گی، بہت سارے مجھ سے لوگ کہتے ہیں کہ پھر آپ یہ اسٹرالوجی، کہیں آپ نے میرے کام میں یہ سنا کہ میں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں تو یہ ہوگا، میں نے یہ کہہ دیا ہے اب آپ دیکھ لیجئے گا بھلے وہ ہو جائے. کبھی آپ نے سنا کوئی مجھے ایک لفظ بتا دے جب میں نے یہ نہ کہا ہوگا اگر اللہ کا حکم ہوا اور رب کا کرم ہوا تو پنجتن پاک کے صدقے یہ ہو بھی سکتا ہے اور یہ نہیں بھی ہو سکتا ہے. دعا کیجئے گا اللہ تعالیٰ کر دے. جیسا آپ آقا سیدنا مولا علی کا فرمان ہے، جیسا اللہ سے تو حسن ظن رکھے گا ویسا اللہ تجھ کو دے گا. اور میں جب کچھ لوگوں کو دیکھتا ہوں تو پھر میں یہ سوچتا ہوں یار آپ دوسرے کی طرف تو انگلی اٹھاتے ہیں، جو آپ ٹیلی ویژن کے اوپر آ کے غیر مردوں کے سامنے بیٹھے ہوئے یا محرموں کے سامنے بیٹھے ہوئے ناچ بھی ہو رہا ہے، ڈانس بھی ہو رہا ہے، گانا بھی ہو رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کوئی بہت بڑا خدائی فوجدار ہوں، وہ بھی تو گناہ ہے. پھر اگر گناہ تو بہت سارے، لیکن میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ اللہ نہ کرے اس علم سے اگر میں کسی کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہوں تو اس میں کوئی کفر و شرک کا ایلیمنٹ نہ آئے. اور اگر اس بات کو ثابت کرنا ہو کہ اسلامی لحاظ سے اس کو ثابت کیجئے تو میں کسی کو بھی اوپن چیلنج کرتا ہوں بحکم اللہ اس اسٹیج پہ آئے اور مجھ سے بحث کر لے، اور میں بتاؤں گا کون کون سے جید علماء، کون کون سے عالم، کون سی مذہبی ہستیوں نے اس علم کے بارے میں کیا کہا، انہوں نے کیا کیا. مگر ایک چیز میرے کہنے کا مطلب ہے، بات ہوتا ہے انداز کہنے کا، انسان لفظوں کے ہیر پھیر میں پکڑا جاتا ہے، انسان کی کوئی اوقات نہیں. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ جیسے میتھمیٹکس ہے، جیسے کیمسٹری ہے، جیسے بایولوجی، اس طرح یہ ایک سائنس ہے. اب اس چیز کا کلی طور پر ہونا، اس کا ماخذ، اس کا کرنے والا جو فعل جو ہوگا، جس کے امر سے ہوگا، وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ بولنا چاہیے. یہ میں اس لیے بولوں، لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں تو میں ان کا جواب دے رہا ہوں. دوسری چیز یہ کہ یہاں پہ آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، لوگوں کو دیکھیں، کوئی بیچارہ کسی پرابلم میں، کوئی کسی پرابلم میں. لیکن میں نے ایک چیز دیکھی ہے، بعض دفعہ انڈیویجول جو ہیں ہو سکتا ہے بہت اچھے ہوں اور وہ ایسے کام نہ کرتے ہوں، مگر وہ بھی اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے. ایک دفعہ سیدنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کر رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے تو آپ نے کہا جب ایک لشکر آئے گا مدینے کی طرف، جب وہ نعوذ باللہ مدینے کو جو ہے، میں دماغ سے نکلا مکہ یا مدینہ دونوں میں سے کوئی ایک جگہ، تو وہ پورا لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ لشکر زمین میں دھسا دیا جائے گا تو وہاں دکاندار بھی ہوں گے، وہاں بہت سارے مسافر بھی ہوں گے، وہاں بہت سارے ایسے معصوم لوگ بھی ہوں گے، کیا وہ بھی اس لپیٹ میں آ جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا جب کوئی عذاب آتا ہے تو یقیناً وہ بھی ہو جائیں گے. تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تو یہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں. جب روز محشر اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کرے گا تو جس کی جو نیت ہوگی اس کے حساب سے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. کیا خوبصورت جواب ہے کہ اگر گھیو کے ساتھ کہیں گھن پس رہا ہے تو دنیا میں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی نیت کے حساب سے آخرت میں اس کو درجات عطا کرے گا. یہ دماغ میں رکھی. میں سوچتا ہوں یار بات تو بیچارے انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن وہ غریب کیوں بھگت رہے ہیں؟
تو بات یہ آدمی مال دولت جائیداد سب پڑا رہ جائے گا، کفن میں کوئی جیب ہوتی نہیں ہے۔ ضرور میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے بچوں کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قسمہ پرسی میں ان کو نہ چھوڑ کے جاؤ، ان کو اتنا چھوڑ کے جاؤ کہ وہ تمہارے بعد غربت کا شکار نہ ہو، لیکن یہ نہ ہو کہ کہیں پہ بلینز آف ڈالر اور کہیں پہ چند روپے بھی نہ ہو، تو یہ پھر معاشرے کے اندر خطرناک صورتحال پیش آنے لگتی ہے۔ یہ باتیں میں کسی وجہ کے تحت کہہ رہا ہوں، آگے چل کے اس پہ پھر جب نیو ایئر کی پریڈکشنز دوں گا تو آپ کو بتاؤں گا۔ اور خواتین و حضرات، باقی تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک آپ کو ریمیڈیز دے رہا ہوں بہت اچھی۔ ملک میں ملیریا بھی پھیلا ہوا ہے، وائرل فیور بھی پھیلا ہوا ہے، ڈینگی بھی پھیلا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پرانے بزرگ دکانوں پہ مکانوں پہ دھنیاں دیا کرتے تھے، لبان کی، کافور کی۔ ایک میں آپ کو ٹپ دے رہا ہوں، کوئی بھی غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے، تو کوئی ایسی چیز نہیں۔ روز اس کے پیچھے بڑی وجوہات ہیں، میں بتاؤں گا خوشبوؤں کا تعلق کس چیز سے اور خوشبوؤں کے اثرات انسان پہ کیا ہوتے ہیں اور یہ دھنیوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ ایسی تو نہیں ہوتا نا جو یہ جلا ہوتا ہے، یہ دھواں نکل کے دنیا میں یا اس جگہ کے اوپر کیا چیزیں پیدا کر رہا ہوتا ہے، اس کا ایفیکٹ کیا ہو رہا ہوتا ہے، پھر اس کے لیے پورا ایک پروگرام کرنا پڑے گا۔ تو یہ میں بتا رہا ہوں، آپ چاہتے ہیں برکت ہو، آپ کی دکان میں نحوستیں نہ ہو، لوگ کہتے ہیں نا فلاں چیز کا سایہ ہو گیا، فلاں چیز کی یہ ہو گئی، روزانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور اللہ ایک سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، یہ سمجھ لیں تقریباً پورا قرآن ہے، یہ پڑھ کے لبان تھوڑا سا اور تھوڑا سا کافور یہ ڈال کے دھونی دیا کریں، چاہے دکان ہو گھر ہو۔ اس میں بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے اور ایک جو نحوستوں کے کلاؤڈ آ جاتے ہیں ان سے بھی اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ خواتین و حضرات، ایک بریک کے بعد آپ خطوط پڑھتا ہوں۔ حضرات ایک دفعہ پھر خوش آمدید ہمایوں کی جانب سے ایئر وائی ڈیجیٹل پہ۔ اچھا دیکھیں، چونکہ آخری سیگمنٹ ہے، یہ انہوں نے کہا کہ پلیز میرا نام مت لیجیے گا، صرف ڈیٹ آف برتھ سے میں شناخت کر لوں گی کہ یہ میرا ہے۔ انہوں نے ان کی تاریخ پیدائش ہے 8 اگست 1989 اور آپ نے اپنا وقت بتایا ہے فجر کے بعد کا۔ اور چلیں خانے وال سے آپ نے بھیجا ہے، تو انہوں نے پوچھا ہے کہ میرا شادی کے لیے بہت پریشان ہوں۔ دیکھیں خاتون، آپ کی شادی کے لیے لگے گا آپ کو اب ہو رہی ہے، کل ہو رہی ہے، پرسوں ہو رہی ہے، لیکن آپ کا ذائچے میں منگلک اتم استحان جسے ہم کہتے ہیں ہندی کے اندر اونچے درجے کا منگلک دوش لگا ہوا ہے، اور لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا میرے پنچن پاک کے صدقے، تو آپ کا 2022 کے نومبر سے امکان پیدا ہو جائے گا۔ ایک کام تو آپ یہ کریے کہ ہر منگل کے دن 1 پاؤ لال مسور کی دال اللہ تعالیٰ کے نام پہ دے دیا کریں، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اول و آخر درود ابراہیمی 9 مرتبہ، درمیان میں 108 مرتبہ یا ودود ہو یا لطیف ہو یا عزیز ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو، اور اس کے بعد 9 مرتبہ سورہ فاتحہ، 9 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ سورہ طٰہٰ اور 1 مرتبہ آیت الکرسی۔ اور آپ نے یہ بھی کہا ہے، یہ دیکھیں ایک خط میں 3 4 مت ڈالا کریں، یہ زیادتی ہے۔ میں ایک ہی کا جواب دوں گا اور مختصر سوال پہ جواب دوں گا۔ تنگ دستی کے لیے آپ پڑھ لیا کریں کثرت سے استغفار، کلمہ طیبہ، اور دوسرا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کوئی بھی پڑھ لے اس کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اچھا جی، یہ ہیں یہ سلوہ بنت یوسف اینڈ فرام جیلم۔ انہوں نے کہا ہے سلام، وعلیکم السلام، شادی کب اور کہاں ہوگی؟ اور دیکھیں آپ کے ذائچے میں اتفاق ہے، آپ کا بھی بھرپور منگلک دوش ہے، زندگی میں 1 سے زائد شادی ہونے کا امکان ہے۔ دوسری، آپ کا جو مجھے لگتا ہے شادی کا دور یہ مئی 2022 سے اس کے شروع ہونے کا امکان ہے، اور مئی 2022 سے 2024 کے دسمبر تک یہ دور چلے گا۔ ان بٹوین کسی بھی ٹائم اللہ آپ پہ مہربان ہو جائے گا۔ جیلم سے انہوں نے بھیجا ہے، آپ کو صدقہ کرنا ہے، ہر جمعرات کے دن 3 پیلے لڈو اللہ کے نام پہ کسی کو صدقہ کر دیں، ہر ہفتے کے دن 1 پاؤ کالی دال اور 1 پاؤ باجرہ پرندوں کو ڈال دیں، اور دوسرا وظیفہ آپ پڑھیں اول و آخر درود ابراہیمی
3 मरतबा, दरमियान में 102 मरतबा या वदूद हो या लतीफ़ हो या अज़ीज़ हो या समद हो या रहमान हो या रहीम हो। 3 मरतबा सूरह फातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा आयतल कुर्सी, 1 मरतबा सूरह रहमान और 1 मरतबा सूरह ताहा, ये पढ़ें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप पे करम करेगा। अच्छा जी, ये हैं ये यासिर अली साहब, और ये इन्होंने पंजाब पाकिस्तान लिखा है, शहर का नाम नहीं लिखा। देखें जी, आपने कहा मैं जब भी कोई काम करता हूँ बीमार हो जाता हूँ और मेरा सितारा क्या है। देखें, सितारा बताने का मकसद ये होता है, सितारे तो सब हैं, लेकिन बात ये आपकी राशि जो है वो है बुर्ज असद, और आपका असेंडेंट जो है वो है कैंसर यानी लियो, और कैंसर आपका असेंडेंट है। इंशाल्लाह आपको अल्लाह ने चाहा, मैं आपको सदका और वजीफ़ा बताता हूँ, आप हर मंगल के दिन 1 पाव लाल मसूर की दाल अल्लाह के नाम पे किसी को दें, और हर इतवार के दिन 1 पाव गुड़ अल्लाह के नाम पे किसी को दें। हाँ, ये शहर कसूर में पैदा हुआ है, सॉरी मैं भूल गया था, इन्होंने ख़त के अंदर लिखा है एड्रेस, कसूर में पैदा हुए हैं और 2 फरवरी 1980 इनकी पैदाइश है। और यासिर भाई, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला को अपने कारोबार का पार्टनर बना लें तो आपका कारोबार ख़त्म नहीं होगा। असल में वो ये, या नौकरी केमा डरमा योग लगा हुआ है। अब ये आप एस्ट्रोलॉजी नहीं समझेंगे, इसमें ये होता है लगती है, फिर दूसरी नौकरी शुरू हो जाती है, फिर तीसरी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आप 5% अल्लाह का अपने इनकम में रख लें इंशाअल्लाह, और इस्तग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह ने चाहा तो आप बेहतर होंगे। और ये हैं सहर साहिबा, इन्होंने पूछा है कि मैं नौकरी के बारे में पूछना चाहती हूँ और मसाइल हैं। देखें मेरी बहन, आपने हर मंगल को 1 पाव लाल मसूर की दाल, हर हफ्ते के दिन 1 पाव काली दाल, और हर मंगल ही को छोटी छोटी 9 हड्डियाँ अल्लाह के नाम पे, ज़ाहिर है रब के ही नाम पे दी जाती है, चाहे जानवर को दी जाए चाहे इंसान को। ये करके आप आवारा कुत्तों को डाल दें। और आपको पढ़ने के लिए बता रहा हूँ, या अव्वल व आखिर दुरूद 3 मरतबा, दरमियान में 200 मरतबा या हय्यो या क़य्यूम बिर्रहमतिक अस्तगीथ, और 200 मरतबा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमल नसीर, और 100 मरतबा या रहमानो और हमनी पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको फ़ायदे पहुँचाएगा। अब देखें, मैंने कहा था फर्दर ख़त ना भेजिएगा, क्योंकि मेरे पास इतने जमा हैं, जो जो ख़त आ रहे हैं मैं उनको पढ़ता जा रहा हूँ, और जितने पढ़ सकता हूँ पढ़ूँगा एक सेगमेंट में। तो ख़वातीन हज़रात, आपसे हमेशा एक दरख्वास्त करता हूँ, सोशल मीडिया से मेरे हवाले से दूर रहें। मेरे नाम से लोगों ने फ़ेक आईडीज़ बना रखी हैं, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो वेबसाइट हो, चाहे वो लिंक्डइन हो, ट्विटर भी मेरे नाम से जाली बनाए हुए लोगों ने, और यूट्यूब चैनल भी मेरे नाम से फ़ेक बनाए हुए, एक नहीं 3 चैनल बनाए हुए, सब फेक हैं, उन पर सब्सक्राइब ना करें। ये प्रोग्राम ARY की वेबसाइट पे जब अपलोड होता है तो उस पे आप देखें। अब मैं हर प्रोग्राम में बोलता हूँ, फिर आप लोग उस फ्रॉडिये को अप्रोच कर लेते हैं। तो आप, अल्लाह ने अक़ल दी है, अक़ल को भी इस्तेमाल किया करें। मुझ तक रब्ता करने का तरीक़ा ARY के अलावा है होटल पल कॉन्टिनेंटल कराची, PC होटल कराची, वहाँ का मेरा नंबर है, कराची के कोड के साथ बता रहा हूँ, 021-3568-5501। दूसरा नंबर है 021-3568-5021। इन 2 नंबरों पे दोपहर के 3 बजे से शाम के 7:30 तक आप कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। दूसरी चीज़, इसके अलावा यही 2 लैंडलाइन है। अगर कोई ओवरसीज़ यानी बैरून मुल्क से करे तो इन 2 नंबरों पे मेरे असिस्टेंट को कहे कि हुमायूं साहब को दिखा दीजिए, मैं भी आपको देख लूँ, आप भी मुझको देख लें, ताकि दोनों तरफ इत्मीनान हो जाए। और आज संडे होता है, आज के दिन ऑफ होता है, आज ना कीजिएगा, मंडे से ऑनवर्ड फिर वही रूटीन का काम शुरू हो जाएगा। तो ख़वातीन हज़रात, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, मेरे मुल्क पाकिस्तान पर, पाकिस्तानी कौम पर, अफवाज पाकिस्तान पर, पाकिस्तान के हर मुहिब वतन पर, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा पे अपना ख़ास रहमो करम करे, फिर कुल आलम पे अल्लाह अपना करम करे। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला मेरे मुल्क को, मुझे मालूम है आजमाइश का दौर है और ये चल रहा है 1-7 साल का टाइम, लेकिन अल्लाह करम करेगा मेरे पंचतन पाक के सदक़े। अल्लाह से हमेशा पुरुम्मीद रहना चाहिए। अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।